مفتی صاحب بہت سارے لوگوں نے کیونکہ کامنٹس ہیں ہمارے پاس اور بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بھی اس پر بنائی ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ جب اتنا اپنے پنڈی سے غالباً وہ جہلم کی طرف آئے ہوئے ربانی صاحب کراچی سے اور آپ بھی تو اتنی ساری باتیں ہوئی اولیاء کرام کی عزت و حرمت کی بات ہوئی لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی تو اور مفتی حنیف قریشی صاحب پر الزام بھی عموماً لگتے ہیں اس حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا تو اس میں کیا مطلب کوئی بات ہے یا کوئی ایسے کوئی خاص اس کی جو ہے وہ تعویل تھی جو اس موضوع پر بات نہیں ہوئی ہے انجینئر سے اس موضوع پر بات ہوتی یا نہیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ دیکھیے یہ شاید جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ میں حسد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہمارے جو موضوعات ابھی طے نہیں ہوئے تھے ہم تو 26 کو گئے تھے موضوعات طے کرنے بات کرنے کے لیے کہ ان موضوعات پر بات ہوگی. ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے شان الوہیت پر بات کرنی تھی ہم نے. انجینئر صاحب کی گفتگو میں اللہ رب العالمین کی شان کے حوالے سے بھی نامناسب الفاظ موجود. اچھا جی پھر ہم نے بات کرنی یہ موجود ہے جی بالکل موجود ہے یوٹیوب پر. جی موجود ہیں یہی تو سب کچھ ہمارے پاس تو سب کچھ ریکارڈ پر تھا. ہم تو پوری تیاری سے گئے تھے انبیاء کے حوالے سے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ نبی اپنی جو ہے نا وہ اس کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں کہ وہ پیشاب روک سکے. یہ الفاظ آپ ذرا الفاظ کا چناؤ دیکھیں. ہم نے تو اس پر بھی بات کرنی تھی. یہاں تک احتیاط ہوتی ہے مفتی صاحب کہ میں بول پر ایک پروگرام میں اس میں آپ بھی تھے غالباً کہ میرے خیال سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ کسی عالم نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے. میں وہ صرف جملہ نوٹ کر رہا ہوں جو کروا رہا ہوں جو حدیث میں موجود ہے. تو اس پر جو ہے ظاہر کچھ علماء نے کہا کہ یہ الفاظ کہنا نامناسب ہے. ہمارے یہاں تو اتنی احتیاط نامناسب ہے. بعض الفاظ ایسے ہیں جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. جی یہ نبی نے دعا کی ہے نا بالکل اور اپنے حوالے سے کہا ہے لیکن مجھے اور آپ کو اور کل کائنات کے مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں. نبی عاجزی کے طور پر خود کو جو کہے. جی 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 تو انجینئر صاحب سمجھتے نہیں ہیں. یہاں اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں سب تو وہاں پر تو ظالم ہم اپنے آپ وہ تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جب قرآن کے سیاق اور سباق سے اس کو پڑھتے ہیں نا تو نبی کی طرف اس کی نسبت ہم نہیں کریں گے. بالکل وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے متن میں آ گیا وہی ہے. تو اسی طریقے سے پھر ہم نے صحابہ پر بات کرنی تھی. ٹھیک ہے صحابہ کرام میں دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ تو بعد والے صحابہ میں ہے نا. اس نے تو اولا حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کلام کیا ہوا ہے صاحب. اس نے تو حضرت فاروق اعظم پر تان کیا ہوا ہے. اس آدمی نے تو حضرت عثمان ذی النورین پر تبرہ کر رکھا ہے. اس نے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے کہا ہوا ہے کہ وہ شے ہی کوئی نہیں ہے. اس نے تو جناب دیگر صحابہ کرام طلحہ و زبیر سعد و سعید کئی صحابہ کے حوالے سے حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے. تو پھر اس کے بعد جو صحابہ ہیں جو فتح مکہ والے ہیں وہ جناب حضرت ابو سفیان ہوں وہ جناب حضرت معاویہ ہوں یا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دیگر لوگ ہوں ان پر بھی جو اس نے بات کی ہوئی تو ہم تو بات کرتے ہم نے تو دفاع کرنا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو چینلوں پر بیٹھ کے صحابہ کی عزت و عظمت کا دفاع کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی عزت پر پیرا نہ دیں؟ دیکھیے صحابہ کرام کون ہیں؟ سارے ولی مل کر میرے نبی کی صحابی میرے نبی کے ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. رضی اللہ تعالیٰ کے قدمین تک نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. صحابہ کرام تو صحابہ ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا نا وہ تابعین ان کی عزتیں ہیں. میں تو آگے کی بات کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعین میں ہیں ہم تو ان کے حوالے سے بات برداشت نہیں کر سکتے. جب امام صاحب کے حوالے سے نہیں کر سکتے تو پھر ہم صحابہ کے حوالے سے کیسے برداشت کریں گے؟ واہ 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 صاحب ماشاء اللہ. یہ تو آپ نے سارا جو ہے وہ ساری باتوں کا ایک ہی بات میں جواب دے دیا اور بڑا زبردست یہ جواب ہے. کیونکہ میں ہمیشہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی جب چیزیں دیکھتا ہوں تو ہمیشہ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے مفتی صاحب وہ آ کر نکتہ چینیاں یا وہ اپنی جو ہے نا وہ ریٹنگ کے لیے میرے خیال سے تو چیزیں جو ہے وہ نوٹ کروا کے عوام کو اس چیز میں مبتلا کر رہے ہوتے کہ ہمارے ساتھ یہ آ کر کوئی ایسی چیز ہو جائے جو شرانگیزی ہو اور خدا نخواستہ ایسی کوئی بات آگے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب زبردست ہو گیا. مفتی صاحب میرے خیال سے انجینئر کے موضوع پر اتنی گفتگو کافی ہے. ہم تھوڑا سا کرنٹ افیئر پر آتے